MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس دفعہ پنجاب حکومت نے جماعت احمدیہ کو ربوہ مرکز سلسلہ میں ایک لمبے عرصے کے انقطاع کے بعد خدام الاحمدیہ کے اجتماع کی اجازت دے دی ہے. اگرچہ اجازت اپنی ذات میں بہت ہی کنجوسی کے ساتھ دی گئی ہے، کئی ایسی شرائط عائد کی گئی ہیں جن کی روح سے جو اجازت کے نتیجے میں بشاشت پیدا ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال اجازت ضرور ہے. تو اس پہلو سے میں نے جماعت کو تاکید کی کہ اس پر بھی شکر واجب ہے، اور خدا کا شکر تو ہم ہمیشہ کرتے ہی ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، مگر پنجاب حکومت نے جو معمولی سی شرافت کا اظہار کیا ہے اس کے نتیجے میں اس حکومت کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. ساتھ ہی میں نے یہ بتایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ علماء، یعنی وہ پاکستان کے معاندین جو علماء کہلاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کے در پہ آزار رہتے ہیں، ان کو یہ اجازت بہت تکلیف دے گی اور اس کا وہ شدید رد عمل دکھائیں گے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ حکومت پنجاب پر اس کا کیا اثر پیدا ہوتا ہے. ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات اصلاح طلب ہے. جو اجازت حکومت پنجاب کی طرف منسوخ کی گئی تھی، معلوم ہوتا ہے وہ ڈپٹی کمشنر نے دی تھی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے بالا افسروں سے انہوں نے پوری احتیاط کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اجازت حاصل نہیں کی تھی. چنانچہ اجازت دینے کے مان بعد جب علماء نے شور مچایا، یعنی ان لوگوں نے جن کو علماء کہا جاتا ہے، انہوں نے شور مچایا، تو پہلے دن ہی حکومت پنجاب نے شدید رد عمل دکھایا احمدیوں کے خلاف، اور ڈی سی نے زبانی پیغام بھیجوایا اے سی کو کہ وہ فوری طور پر دھونس جما کر جس طرح بھی ہو اس اجازت کو منسوخ کروا کر یہ اجتماع بند کروا دیں. اے سی اور پولیس والے نمائندے جماعت پر زور دیتے رہے، لیکن جماعت نے یہ موقف لیا کہ جب تک آپ باقاعدہ تحریری طور پر اپنی تحریری اجازت کو منسوخ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا کوئی حق نہیں کہ ہم سے توقع رکھیں کہ ہم ایک جاری اجتماع کو بند کر دیں جس میں شمولیت کے لیے ہزارہا نوجوان دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا دھونس کا طریق جاری رکھا اور دباؤ ڈالنے کے لیے ناظر صاحب امور عامہ مرزا خورشید احمد صاحب کو اور ان کے بھائی جو اس وقت ناظر اصلاح ارشاد ہیں، ایک حصے کے ناظر اصلاح ارشاد ہیں مرزا غلام احمد صاحب کو، ان کو پکڑ لیا بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی
تحریری حکم نامے کے، اور ان کے ساتھ 2 امور عامہ کے کارکنان کو اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کے پکڑنے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی، اور ان کو رات کو چھاپا مار کے وہاں چنجوٹ تھانے میں پہنچا دیا گیا، جہاں سے دوسرے دن باقاعدہ جیل میں منتقل کیا گیا۔ ان کی حماقت کی حد یہ ہے کہ جماعت کو یہ پیغام بھی دیا کہ اگر آپ ان دونوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو ان کے بدلے کوئی اور احمدی دے دیں، اور مجھے یہ پیغام فون کے ذریعے ملا۔ میں نے پیغام دینے والے سے کہا کہ آپ نے سوچا کیوں نہیں، یہ پیغام کوئی دینے والا پیغام ہے، میرے لیے سارے احمدی برابر ہیں، بلکہ وہ 2 خدا تعالیٰ کے فضل سے سعادت پا رہے ہیں، میں کیوں ان کی اس سعادت میں مقل ہوں؟ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا۔ جماعت احمدیہ کے کسی فرد کو، خواہ وہ کسی مقام سے تعلق رکھتا ہو، اگر خدا کی خاطر اذیت دی جا رہی ہو تو اس کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا یہ حق ہے، اسی کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اس کی سعادت میں مخل ہونے کا مجھے بھی کوئی حق نہیں۔ چنانچہ میں نے کہا ان کو کہیں مزے کریں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس پہلو سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کو بھی اس بابرکت دور میں اس تھوڑی سی اذیت کی جو بالکل معمولی ہے توفیق عطا ہوئی۔ اس کے بعد جب دوسرے دن بھی جماعت احمدیہ نے اجتماع بند کرنے سے انکار کر دیا تو ایک وفد اے سی کے پاس پہنچا کہ پولیس اس طرح دباؤ کر رہی ہے، آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ آخر کیا چاہتے ہیں؟ جب تک تحریری حکم نامہ نہیں ملے گا ہم ہرگز اس اجتماع کو منسوخ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ہم نے آپ کو تحریری اجازت ہی نہیں دی تھی، ہم نے تو صرف یہ اجازت دی تھی کہ آپ کھیلیں کریں، آپ نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اور کھیلوں کے نام پر اجازت لے کے آپ نے تربیتی اجتماع بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کھیلوں کے لیے آپ نے مسجد اقصی میں اجازت دینی تھی، وہ کون سی کھیلیں تھیں اور جسمانی مقابلے تھے اور دوڑیں تھیں جو مسجد میں منعقد کی جاتی، اس لیے آپ عقل سے کام لیں۔ اور ساتھ انہوں نے اس کی اجازت نامے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دکھائی کہ یہ اجازت نامہ دیکھ لیں، اس پہ لکھا ہماری درخواست یہ تھی کہ ہم تعلیمی تربیتی اجتماع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھیلوں کا بھی انعقاد ہوگا اور ہر قسم کے ورزشی مقابلے بھی ہوں گے۔ ان سب کے اوپر ڈپٹی کمشنر نے اجازت تحریری دی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ، دیکھ کے اسی کے اوپر آرڈر لکھ دیا کہ میں منسوخ کرتا ہوں۔ بہرحال وہ نصف کی تک وہ اجتماع ہو چکا تھا، تو میں نے تو کہا تھا کہ ایک قطرہ پہلا ہے بارش کا، بظاہر تو یہ نصف قطرہ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ قطرہ پنجاب حکومت کی طرف سے آیا ہی نہیں۔ اس بیابان میں تو اتنے بھی بخارات نہیں ہیں کہ سارے مل کر آسمان پر جا کر ایک قطرہ بن کے برس سکیں، بس وہ تھا قطرہ ہی، مگر خدا کے فضل کا قطرہ تھا۔ اور اب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا کے فضل کا یہ قطرہ بارش ضرور بنے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت اس بارش کی راہ میں روک نہیں بن سکتی، کیونکہ اس سے پہلی رات مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اگر تم دعاؤں میں ثابت قدم رہو اور چمٹے رہو دعاؤں کے ساتھ، تو خدا تعالیٰ آج بھی قدرت نمائی کر سکتا ہے، اور وہ ضرور کرے گا۔ اس لیے ہرگز کسی پہلو سے مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک قطرے اور فضل کے مضمون کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سامان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی دھوکہ ہوا ہے ان کو ہماری درخواست سمجھنے میں، تو یہ بھی بعض دفعہ فرشتوں کی طرف سے لوگوں کی عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ پوری طرح تحریر بھی نہیں پڑھ سکتے کہ کیا لکھا ہوا ہے، مگر جو کچھ ہوا یہ تقدیر کے نتیجے میں ہوا ہے، اور کسی اتفاقی غلطی کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جا سکتا،
اور اس نصف اجتماع میں بھی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے حوصلے ہوئے اور بہت جو اجتماع کے پیغام ملے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدام بہت خوش گئے ہیں اور بڑی مدت کے بعد ان کی آرزو پوری ہوئی کہ اجتماع کی خاطر ربوہ مرکز سلسلہ میں جمع ہو سکیں۔ جب مخالفتوں کا آغاز ہوا تھا پاکستان میں تو 1984 ہی میں نے ایک خطبے میں یہ ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے اور دن بدن فتنوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جماعت کو ہر لحاظ سے نیست و نابود کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبریاں مل رہی ہیں اور قرآن کریم کے مطالعہ سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کثرت کے ساتھ جماعت پر اپنے فضلوں کی بارشیں برسائے گا۔ اور ساتھ میں نے اس زمانے میں یہ مثال دی تھی کہ کبھی چھتریوں سے بھی بارشوں کے پانی روکے جا سکتے ہیں، کبھی چھتوں کے ذریعے بھی بارشوں کے اثرات سے زمین کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کتنے صاحبان تان لوگے، جب خدا کی فضل کی بارش برسے گی تو لازماً برسے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ چنانچہ وہاں انہوں نے اپنی طرف سے بہت صاحبان تھانے، سارے ملک میں احمدیوں کو اس بارش فضلوں کی بارش سے محروم کرنے کی کوشش کی، لیکن جماعت گواہ ہے کہ یہ فضل کئی طریق سے نازل ہوتے رہے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنا غیر معمولی خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و رحم کے ساتھ جماعت کے اخلاص کو بڑھایا، اس کے ایمان کو بڑھایا، اس کے نیک اعمال کی طاقت کو بڑھایا، اس کی وفا کو ثبات قدم عطا فرمایا اور نئے حوصلے دیے اور ایک ایسی عظیم مذہب کی تاریخ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی قربانیاں ہمیشہ قیامت تک کے لیے قربانیوں کے آسمان پر روشن ستاروں کی طرح چمکتی رہیں گی۔ ایک نیا قربانیوں کا آسمان تعمیر کیا گیا ہے اس دور میں۔ اگر آپ غور کریں اور پرانے مذاہب کی تاریخ سے موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو اپنے فضل کے ساتھ کتنی عظیم الشان تاریخی قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، کتنے وسیع پیمانے پر قربانیوں کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور کتنے حوصلے اور صبر اور ضبط اور وفا کے ساتھ ان قربانیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ جو پہلو ہے یہ بعد کی دنیا زیادہ شان اور وضاحت کے ساتھ دیکھ سکے گی۔ جس دور میں تاریخ بن رہی ہو وہاں اس قدر وضاحت کے ساتھ یہ باتیں دکھائی نہیں دیا کرتی، کیونکہ ہم ان تکلیفوں میں ملوث ہو چکے ہیں اور ان تکلیفوں کی لذت بھی محسوس کر رہے ہیں۔ دکھ کے ساتھ ساتھ لذت کا پہلو بھی مسلسل جاری ہے۔ اس لیے ہم جو اس دور میں اس وقت ملوث ہیں ان کھلاڑیوں کی طرح جو کھیل میں مصروف ہوں وہ سارے کھیل کے مجموعی نظارے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح باہر کے بیٹھے ہوئے تماشائی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کے تماشائی بعد میں آیا کرتے ہیں، وہ جب مڑ کر دیکھیں گے اور جماعت احمدیہ کے اس دور پر نظر کریں گے تو حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ کیسی جماعت تھی، کیسے لوگ تھے، کیسے صبر آزما مشکل وقتوں میں خدا تعالیٰ نے ان کو ثبات قدم کی توفیق بخشی اور کتنے وسیع پیمانے پر اتنے بھاری ابتلاء اور اتنے بھاری تشدد اور دباؤ کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو وہ یقیناً اس دور کو مذہب کی دنیا میں ایک عظیم الشان دور کے طور پہ شمار کیا کریں گے، اور یہ امر واقعہ بھی ہے۔ تو میں نے یہ کہا ان سے کہ تم لوگ کیا کوشش کر رہے ہو؟ کبھی خدا کے فضلوں کی بارش کو بھی کسی نے روکا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ اور یہ بارش اگر پاکستان تک محدود رہتی تو پھر بھی ان کی دخل اندازی کے نتیجے میں ہم کہیں کہیں رخنے پیدا ہوتے دیکھ لیتے۔ بعض چھتوں کے نیچے خشکی دکھائی دیتی، بعض صاحبانوں کے نتیجے ہم نیچے سمجھتے کہ پانی کا اثر نہیں پہنچا، مگر خدا نے تو اس بارش کو ایک عالمی بارش بنا دیا۔ تمام دنیا میں اس زور کے ساتھ یہ برکھا برسی ہے اور اس شان کے ساتھ برستی چلی جا رہی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کہاں ان کی طاقت ہے، کہاں ان کی مجال ہے، کہاں ان کے اندر یہ استطاعت ہے
کہ دنیا کے کسی ملک میں جا کر جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک سکیں، اور جس تیزی سے یہ ترقیات اپنی رفتار میں بڑھ رہی ہیں وہ ایک حیرت انگیز نظارہ ہے۔ بعض خوشخبریاں ایسی ہیں جو انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، جو اس وقت اپنی تخلیق کے مراحل میں ہیں اور بہت ہی عظیم الشان خدا تعالیٰ کی طرف سے آئندہ کے لیے خوشخبریوں کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اور بنیادیں قائم ہو رہی ہیں۔ جو کچھ جلسہ سالانہ تک ہو چکا تھا اس کے کچھ نظارے آپ نے دیکھے، اور کچھ بعد میں پاکستان اور دوسرے ممالک میں ویڈیو کے ذریعے دکھائے گئے۔ ان کو دیکھنے کے بعد اس کثرت سے خط مل رہے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے کتنی ترقی عطا فرما دی ہے اور کس تیزی سے ترقی عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ ساری ویڈیو ہم نے روتے روتے دیکھی اور یہ سارے خوشی کے اور تشکر کے آنسو تھے۔ کہتے ہم کھولتے تھے گھر والے اور لمبا عرصہ تھا، بار بار دیکھنی پڑتی تھی اور ہمارے آنسو رواں ہو جاتے تھے اور ہم خدا کے حضور شکر کے سجدے بجا لاتے تھے کہ اے خدا تو نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور کتنی عظیم شان فتوحات کے آغاز فرما دیے ہیں۔ ابھی تو دروازے کھلے ہیں، ابھی تو نئے ایوان ہمارے سامنے آئے ہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس اگلی صدی میں ان نئے ترقی کے راستوں پر چل کر ہم نے بہت سی فتوحات حاصل کرنی ہیں، اور اب صدیوں کے حساب سے نہیں، سالوں کے لحاظ سے سفر طے ہونے والے ہیں۔ ایسے سفر سالوں میں طے ہوں گے جو قومیں صدیوں میں طے کیا کرتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی طرف سے جو بھی خوشخبری ملتی ہے وہ ضرور پوری ہو کے رہتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور یہ خوشخبریاں پاکستان کے حق میں بھی ضرور جماعت احمدیہ کو پوری ہوتی دیکھے گی، یعنی اپنے حق میں جب پاکستان میں پوری ہوتی دیکھے گی، اور جو چاہے دنیا زور لگا لے خدا کی اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے، ہرگز نہیں بدل سکتے۔ جہاں تک پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مالی قربانی کا تعلق ہے، وہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بارہا بیان کیا ہے، ہر پہلو سے ہر مشکل دور میں ہمیشہ قدم آگے بڑھا ہے۔ ایک بھی سال ایسا نہیں آیا جس کے متعلق ہم کہہ سکیں کہ کسی شق کے لحاظ سے پاکستان کی جماعت نے مالی قربانی میں پیچھے قدم اٹھایا ہو یا اس کے قدم رک گئے ہوں، بلکہ ترقی کی رفتار بھی ہمیشہ اللہ کے فضل و رحم کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی ہے۔ تحریک جدید کے نقطہ نگاہ سے بھی خدا کے فضل سے اب تک پاکستان دنیا بھر میں قربانی کے میدان میں صف اول میں ہے، صف اول میں پہلا ہے، اور جہاں تک تعداد کا تعلق ہے، چندہ دہندگان کی تعداد کے لحاظ سے اس میں بھی خدا کے فضل سے ساری دنیا میں پہلا ہے، اور پاکستان کے چندہ دہندگان کی تعداد یہ سال جو گزرا ہے اس میں 78,000 ہو چکی تھی، اور باقی ساری دنیا میں تحریک جدید میں حصے لینے والوں کی تعداد 78,000 ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو مشکلات اور ابتلاؤں کے دور ہیں، یہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی کمر توڑنے کی بجائے اسے اور مضبوط کر گئے ہیں، اور غیر معمولی طور پر خدا کی خاطر قربانی کرنے کا جذبہ جماعت میں پیدا ہو چکا ہے۔ ایک کینیڈا کے مشہور مستشرق پاکستان تشریف لے گئے تھے کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے، اور اب انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہے، اسی موضوع پہ کتاب لکھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنوان کا کوارشن اینڈ کانشنس غالباً اس کا عنوان ہے کہ انسانی ضمیر اور جبر و تشدد، اور یہ کتاب انہوں نے جماعت احمدیہ کے متعلق لکھی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور ان کا کیا رد عمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ دونوں باتیں بیان کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اپنے رنگ میں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ایک یہ کہ
कुर्बानी के दौर में जमात अहमदिया किसी पहलू से भी मैदान से पीछे नहीं हटी और उनके अंदर नए आज़म पैदा होते चले जा रहे हैं। और दूसरा ये कि कुर्बानी करने वालों को ऐसा मज़ा आता है कुर्बानी का कि मैंने जेलों में जाकर बड़े बड़े बूढ़ों के साथ भी बातचीत की, जवानों से भी बात की, और मैं ये देख के हैरान होता था कि उनको लज्जत किस बात की आ रही है। वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि ये खुदा की खातिर कुर्बानी का मज़ा है, लेकिन जो कुछ उन्होंने समझा उसके बावजूद ये उसको पूरी तरह बयान नहीं कर सके अपनी किताब में। ताज्जुब का बयान कर दिया है, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसकी वो लज्जत महसूस करते थे, इसको वो पूरी तरह नहीं समझ सके। और दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि कुर्बानी के हर मैदान में जमात आगे बढ़ रही है और दुश्मन इस पहलू से इस जमात को शिकस्त देने में बिल्कुल नाकाम और नामुराद रहा है। कोई एक पहलू भी नहीं है जिसमें जमात अहमदिया ने अपना कदम पीछे हटा लिया हो। बस इस पहलू से ये पाकिस्तान में जो जमात अहमदिया की कुर्बानियों की अजीमुत्शान तारीफ बन रही है, ये एक बहुत बड़ी सआदत है और उसी सआदत का ये एक फल है जो बैरूनी दुनिया में भी हम कसरत के साथ खुदा के फजलों की बारिश नाजिल होते देखते हैं। अब जहाँ तक मुख्तलिफ पहलुओं से तहरीक जदीद का जायज़ा लेने का ताल्लुक़ है, इसके बयान से पहले मैं आपको मुख्तसरन ये बता देना चाहता हूँ कि दौरे अव्वल का ये 56वां साल है जो अब शुरू हो रहा है। यानी आज से 55 साल पहले इस तहरीक का हज़रत मुस्लिम मऊद ने आगाज़ फरमाया था और इसमें दफ्तर अव्वल यानी पहले लोग जो इसमें शामिल हुए थे उनका ये 56वां साल गुजर रहा है। यानी 55 साल गुजर रहा है और 56वां चढ़ने वाला है। दफ्तर दोम जो बाद में कायम किया गया उसका ये 46वां साल है और दफ्तर सोम का 25वां और दफ्तर चहारम का 5वां साल है। इस ज़िमन में जो आदाद शुमार मैं आपके सामने पेश करूँगा उसके मुतालिक ये याद रखें कि ये आदाद शुमार हर लिहाज से मुकम्मल नहीं है। यानी जो इत्तलात वसूली की या तादाद की मिल चुकी हैं उनके लिहाज से दुरुस्त तो हैं, यानी उनसे कम तादाद नहीं और उनसे कम वसूली नहीं, लेकिन ज़्यादा के मुतालिक हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सी जमातें आखिरी रिपोर्ट भिजवाने में देर कर देती हैं और कुछ उनको ये भी उज़र है कि अभी वसूली के लिए 3 माह बाकी हैं, इसलिए 100% इतला अब तक के लिए नहीं दी जा सकती। ये दुरुस्त है, लेकिन जो इतला दी जा सकती है उसमें भी सुस्ती दिखाई जाती है। इस वजह से आदाद शुमार अपनी आखिरी कती सूरत में आपके सामने पेश नहीं किए जा सकते। मुजमई तौर पर ये मैं आपको एक मुआवजना बता देता हूँ कि 1987-88 में जो वसूली की इत्तला हमें मिली थी वो 4,50,341 पाउंड थी। यानी इस वक्त जो गुज़श्ता साल वसूली की इत्तला थी उसकी रूह से 4,50,341 पाउंड या इसके मुतबादिल दूसरी करेंसीज में रकमें मिल चुकी थी। और 88-89 में अल्लाह ताला के फजल के साथ ये वसूली बढ़कर 7,50,899 हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 50% या 40 और 50 के दरमियान इतने फ़ीसद खुदा के फजल से सिर्फ तहरीक जदीद में इजाफ़ा हुआ है। और ये एक गैर मामूली इजाफ़ा है क्योंकि ये साल जमात के ऊपर बहुत ज़्यादा माली दबाव का साल था। इस साल तमाम दुनिया में ये कोशिश की गई थी कि 7 साला जुबली के जो वादे बकाया रह गए हैं वो पूरे किए जाएं और बहुत ज़्यादा ज़ोर था इस तरफ। इस ज़िमन में वादों के अलावा भी दीगर अखराजात उठ रहे थे। बहुत से सफ़र करने पड़े अहबाब जमात को 7 साला जुबली के जश्न मनाने के सिलसिले में, कामों के सिलसिले में बहुत से वक्त देने पड़े और कई पहलुओं से वक्त की कुर्बानी, माली कुर्बानी भी बनती रही।
لیکن اس کے باوجود یہ اضافہ بتاتا ہے کہ خدا کے فضل سے اس سال کو خدا تعالیٰ نے تحریک جدید میں بھی ایک سنگ میل بنا دیا ہے، اور غیر معمولی اضافہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ صدی میں اسی طرح ہمیشہ غیر معمولی اضافے ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے اضافہ غلطی سے کم بتایا تھا، یہ لکھنے والے نے جو لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ 60% اضافہ بنتا ہے۔ کا جو 7,50,000 بٹا 4,50,000 کیا جائے اس پہلو سے میں نے تخمینہ بنایا تھا، لیکن اگر 4,50,000 کے اوپر یہ جمع کیا جائے 3 لاکھ تو ٹھیک ہے 60% اضافہ بنے گا۔ مختلف پہلوؤں سے جو ممالک کی دوڑ ہے اس کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اکثر افریقن ممالک کو میں نے اس میں شمار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افریقہ میں اس وقت اکثر ممالک میں شدید اقتصادی بحران ہے، اور گزشتہ 2-3 سال سے میری یہ کوشش ہے کہ افریقہ کے ممالک چندے کے نظام میں، یعنی لازمی چندے کے نظام میں، تمام دنیا کی جماعتوں کے مطابق اسی طریق کو اختیار کر لیں جو باقی جماعتوں میں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے افریقہ میں یہ طریق تھا کہ اجتماعات کے موقع پر سیکریفائس کے نام پہ، قربانی کے نام پر چندے کا اعلان کیا جاتا تھا، اور بغیر کسی حساب کے جس نے جو چاہا دے دیا، اور وہ چادریں اکٹھی کر کے جو بھی روپیہ بنا وہ جماعت کا سالانہ چندہ بن جایا کرتا تھا۔ تو گزشتہ سفر میں پہلے بھی میں ان کو لکھتا رہا لیکن کسی نے توجہ نہیں کی۔ گزشتہ سفر میں خصوصیت سے میں نے اس بات کی تاکید کی کہ یہ نہیں چلے گا۔ افریقہ کی جماعت ساری دنیا کی جماعت کا ایک حصہ ہے، اور وہی رسمیں یہاں چلیں گی جو باقی دنیا کی جماعتوں میں چلتی ہیں۔ ہم نے تمام دنیا کو ایک وحدت عطا کرنی ہے ظاہری لحاظ سے بھی، اور اس پہلو سے ایک جیسی ادائیں، ایک جیسی رسمیں، ایک جیسے رواج سب دنیا میں قائم کرنے ضروری ہیں۔ چنانچہ وہ باقاعدہ اب مالی نظام جس طرح آپ کے ہاں یا دوسری جماعتوں میں قائم ہے اسی طرح افریقہ میں قائم کیا جا رہا ہے، اور اس کی راہ میں بہت سی دقتیں ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ نظام پوری طرح مضبوطی کے ساتھ راسخ نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے توئی چندوں کی طرف ویسی توجہ نہ کی جائے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ریڑھ کی ہڈی قائم ہو گئی تو اس کے اوپر پھر گوشت پوست بھی اور دیگر اعضاء بھی بڑی عمدگی کے ساتھ قائم بننے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ افریقہ کی طرف سے جو اطلاعات ہیں وہ اتفاقی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں، اتفاقی یا انفرادی کہنا چاہیے۔ بعض ایسے مخلصین افریقہ میں موجود ہیں جو جماعت ان کو تاکید کرے یا نہ کرے خود پتہ کر کے کہ کون سی تحریکات ہیں وہ ضرور اس میں چندے دیتے ہیں، اور اس پہلو سے یعنی انفرادی قربانی کی عظیم الشان مثالوں کے لحاظ سے افریقہ دنیا کے کسی اور ملک سے پیچھے، کسی اور خطے سے پیچھے نہیں ہے۔ اور میں جب دورے پہ گیا ہوں تو بعض قربانی کے نمونے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کس طرح ان غریب ممالک میں جہاں شدید اقتصادی بحران ہے انفرادی طور پر ایسی عظیم الشان قربانی کی مثالیں ہیں کہ وہ دنیا کے کسی ملک کے لیے بھی قابل رشک قرار پانی چاہیے۔ بہرحال افریقہ کے اعداد و شمار اس پہ شامل نہیں ہیں۔ تعداد چندہ دہندگان کے لحاظ سے پاکستان کو خدا کے فضل سے سب پر فوقیت حاصل ہے، اور 78,000 چندہ دہندگان کی تعداد ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا میں بھی اب تعداد میں اضافے کی طرف رجحان ہے، اور 8,040 انڈونیشیا کے چندہ دہندگان کی تعداد ہے۔ تیسرے نمبر پر جرمنی آتا ہے، جس میں خدا کے فضل سے 3,268 افراد شامل ہو چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پر برطانیہ ہے جہاں 2,080، پانچویں پر بنگلہ دیش جہاں 1,775، اور چھٹے نمبر پر کینیڈا جہاں 1,535، اور ساتویں نمبر پر ماریشس جہاں 925،
चंद दहिंदगान तहरीक जदीद में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका मॉरिशस के बाद 5 की तादाद से पीछे रह गया है। यहाँ कुल तादाद 920 है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये फ़र्ज़ी तादाद है। इसी तरह बांग्लादेश की तादाद भी मुझे फ़र्ज़ी लगती है और बरतानिया की तादाद भी फ़र्ज़ी दिखाई दे रही है। फ़र्ज़ी इसलिए कि गुज़श्ता साल भी यही तादाद दिखाई गई थी और ये नामुमकिन है कि बैन ही उतनी तादाद में लोग हिस्सा लें, क्योंकि एक बाज़ दफ़ा गिर जाती है तादाद, कुछ लोग मुल्क छोड़ जाते हैं, कुछ वफ़ात पा जाते हैं, कुछ नए बच्चे शामिल होते हैं, नए लोग शामिल होते हैं। इसलिए कम होना तो किसी सूरत तरह बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर बैन ही उतनी तादाद ये साफ ज़ाहिर करता है कि एक फ़र्ज़ी बात है। जो तहरीक जदीद का सेक्रेटरी था उसने गुज़श्ता रिकॉर्ड देखकर वही तादाद दोबारा लिख दी है। तो ये जो तादाद है अमेरिका की, ये 920 भी फ़र्ज़ी है और बांग्लादेश की भी और बरतानिया की भी। फिजी 542 9वें नंबर पर है, नॉर्वे 360 10वें नंबर पर, डेनमार्क 250 11वें और स्वीडन 238 12वें नंबर पर है। ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देने वाले ममालिक में पाकिस्तान खुदा के फजल से हमेशा की तरह सफ़े अव्वल में है, सफ़े अव्वल का पहला है, और दूसरे नंबर पर अब जर्मनी आगे आ चुका है और बाकी सब मगरबी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। यहाँ अल्लाह ताला के फजल से गुज़श्ता साल की वसूली 1,04,066 पाउंड थी, और चूँकि जर्मनी में जो नौजवान हैं वो उनको माली हालत गैर मामूली तौर पर अच्छी नहीं और अपने दूसरे चंदों में भी माशाअल्लाह बहुत बाकायदा हैं, इसलिए ये एक गैर मामूली सादत नसीब हुई है जर्मनी को, जो ख़ास तौर पर इस बात की मुस्तहिक़ है कि हम उनके लिए और भी दुआएं करें। बरतानिया तीसरे नंबर पर है, जहां 81,202 वसूली हुई, अगरचे उनका वादा 80,000 का था, लेकिन खुदा के फजल से 1,202 ज़ायद देने की तौफीक मिली। अमेरिका चौथे नंबर पर है, जहां 65,625 पाउंड के लगभग अमेरिकन डॉलर यानी कि मुतबादिल अमेरिकन डॉलर अदा करने की तौफीक मिली। कनाडा को 42,816 पाउंड्स के मुतबादिल डॉलर अदा करने की तौफीक अता हुई, और इंडोनेशिया को 34,303। इंडोनेशिया भी ख़ास तौर पर मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है, क्योंकि वहाँ की इक़्तिसादी हालत भी काफ़ी ख़राब है और लाखों रुपए के चंद पाउंड बनते हैं। तो इसलिए इंडोनेशिया की जो माली कुर्बानी का मेयार है वो खुदा के फजल से काबिल तारीफ़ और इस लायक है कि उनको भी खुसूसी दुआ में याद रखा जाए। पर कैपिटा चंदा दहिंदा के इनकम के चंदे के लिहाज से, यानी फ़ी चंदा दहिंदा कितना चंदा किसी मुल्क के तहरीक जदीद के मुजाहिद ने अदा किया, अमेरिका नंबर 1 है। गुज़श्ता साल उनकी औसत 64 पाउंड 55 पेंस बनती थी फ़ी चंदा दहिंदा। इम साल 71 पाउंड और 33 पेंस बनती है, लेकिन चूँकि उनकी तादाद में कोई नुमाया इजाफा नहीं हुआ, इसलिए इनकी निस्बत गिरी नहीं है। लेकिन ऐसे ममालिक जिन्होंने तादाद बढ़ाने की कोशिश की है, इस पहलू से उनकी अगरचे उनका चंदा बड़ा है लेकिन फिर भी निस्बत कम हो गई है। हॉलैंड नंबर 2 पे आता है और इस लिहाज से ताज्जुब अंगेज़ है। 32 पाउंड 88 पेंस इनका गुज़श्ता साल इनकी गुज़श्ता साल की औसत फ़ी चंदा दहिंदा थी। इन साल 42 पाउंड 10 पेंस हो गई है। और स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पर है। गुज़श्ता साल 27 पाउंड 85 पेंस फ़ी चंदा दहिंदा औसत थी, और इन साल 42 तक पहुँचे हैं
10 पेंस फिर भी पीछे रह गए हैं हॉलैंड से। बरतानिया गुज़श्ता साल 35 पाउंड 57 पेंस थी, इस साल 39 पाउंड हुई है, लेकिन चूंकि ये तादाद फर्जी है इसलिए हम नहीं कह सकते कि वाक़यतन फी औसतन इन्होंने कुछ इजाफा किया है या नहीं। अगर तादाद में इजाफा हुआ था तो ये औसत गिर गई होगी। ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट भी दुरुस्त नहीं लगती, क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जहां इस साल पिछले साल की निस्बत निसफ वसूली दिखाई गई है। तकरीबन पिछले साल 32 पाउंड 42 पेंस के हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर अदा किए थे। इस साल 17 पाउंड 71 पेंस के लिहाज से। तो ये तो नाकाबिल फ़हम है, ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में किसी जगह भी जमात अहमदिया आगे तरक्की कदम बढ़ाने की बजाय गिर जाए या इतना गिर जाए कि निस्फ के करीब पहुँचे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए लाजमन इस रिपोर्ट में कोई गलती है। मगरबी जर्मनी फी कस चंदा दहिंदा के लिहाज से 6ठे नंबर पर है। पिछले साल 32 पाउंड 61 पेंस थी, इस साल 31 पाउंड 84 पेंस फी चंदा दहिंदा इनकी कुर्बानी है। ये बज़ाहिर 6ठे नंबर पर है, लेकिन अमलन ये खुदा के फजल से आगे शुमार होना चाहिए, क्योंकि जर्मनी के अहमदियों की फ़ीकस आमद बाकी जो ममालिक मैंने जिनकी फहरिस्त पढ़ी है उनके मुकाबले पर कम है। उस पहलू से भी खुदा के फजल से इनको एक अव्वल फ़ौक़ियत नसीब हुई है, और एक और पहलू से कि इन्होंने तादाद में नुमाया इजाफा किया था पिछले साल से। तो जब तादाद में इजाफे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल कर लिए जाते हैं, और उनमें फ़ी चंदा दहिंदा चंदा ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन तादाद बढ़ती है और औसत कम हो जाया करती है। तो इसके बावजूद अल्लाह के फजल से इनको एक खासी अच्छी रकम फ़ी चंदा दहिंदा अता करने की तौफीक मिली। कनाडा 7वें नंबर पर आता है, और यहाँ भी चूँकि तादाद बढ़ाने पर जोर दिया गया था, अगरचे चंदा बढ़ गया है लेकिन औसत कम हो गई और 30 पाउंड फ़ी कस से गिरकर 27.99 हो गई। स्वीडन 8वें नंबर पर है, जहाँ 25.73 से गिरकर 20.52 हो गई है इन साल। तादाद में कोई ऐसा इजाफा नहीं है जिसकी वजह से इसका जवाब हो। मालूम होता है सेक्रेटरी तहरीक ने नुमाया काम नहीं किया। डेनमार्क 20.71 से बढ़कर 22.90 ये 9वें नंबर पर है, और नॉर्वे 17.71 था, इस साल 17.37 है, लेकिन चूँकि तादाद में इजाफा हुआ है इसलिए ये काबिल फ़हम है और यकीनन अच्छी कोशिश है। बस मजमूई तौर पर जो अमूमी मुकाबला देखा जाए इजाफा के लिहाज से, तो नंबर 1 जर्मनी है जिसने गुज़श्ता साल के मुकाबले पर सबसे ज़्यादा इजाफा दिखाया है। नंबर 2 कनाडा है और नंबर 3 अमेरिका है। अब तक कनाडा ने नए साल का एक जो वादा किया है वो 1 लाख कैनेडियन डॉलर का वादा है। यूके ने नए साल का वादा 80,000 से बढ़ाकर 90,000 पाउंड कर दिया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह बाकी सब जमातों की तरफ से जब वादे वसूल होंगे तो ये जो गैर मामूली तरक्की का रुझान है ये इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। आखिर पर मैं एक अमूमी तबसरा इस रिपोर्ट पर करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ जमाती निज़ाम से है। मेरा ये तजुर्बा है कि जमाती निज़ाम की जो शाख मुस्तैद हो उसी जमात में वो बेहतर नताइज पैदा कर देती है। एक अच्छा सेक्रेटरी तहरीक जदीद आ जाए तो बाकी जमात के हालात वैसे ही रहें, तब भी वो तहरीक जदीद की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हो जाता है। एक अच्छा सेक्रेटरी वक्फ जदीद आए तो यही बात वहाँ ज़ाहिर होती है। अगरचे हम मुकाबला तो करते हैं, लेकिन बिलअमूम मैंने देखा है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो जमात पैदा की है ये ज़मीन के लिहाज से हर जगह ज़रख़ेज़ है।
دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں وہاں زرخیز جماعت ہی ملے گی۔ اگر پیداوار میں فرق پڑتا ہے تو وہ کسان کی قابلیت اور کام کرنے والے کی قابلیت کا مظہر ہوتا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ آگے پیچھے دوڑ میں تو ضرور کچھ لوگ آگے نکلیں گے، کچھ پیچھے رہیں گے، لیکن بعض لوگوں کا پیچھے رہ جانا عین ممکن ہے کہ ان کی اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے ہو، جماعت کے عمومی اخلاص کی کمی کا مظہر نہ ہو، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایسی صورت ہے۔ اس ضمن میں ایک دو باتیں خاص طور پر میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امراء جو اس بات کے عادی ہوں کہ جب تک وہ توجہ دیں اس وقت تک وہ کام ہوتے رہیں، اور جب ان کی نظر دوسری طرف ہو تو کام ہونے بند ہو جائیں، ان کے ہاں جماعتوں میں متوازن ترقی نہیں ہوتی۔ بعض امراء اپنا وقت رکھتے ہیں کہ یہ اتنا حصہ میں فلاں کام پر دوں گا اور سب کو اس کام کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ وقت دیتے ہیں دوسرے کام کے لیے، پھر تیسرے کام کے لیے، اور جماعت کے کام اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان کی توجہ ہر طرف ہو نہیں سکتی، اور سال میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کام کشنہ تکمیل رہ جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ امیر اپنے ماتحت تمام شعبوں کو ہمیشہ بیدار رکھے اور تربیت دے کام کرنے والوں کو کہ وہ امیر کی توجہ کے بغیر بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے ضمیر کی روشنی سے کام کرنے کی عادت ڈالیں اور ہمیشہ اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں۔ ایسے منتظمین اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیشہ اچھے نتائج ظاہر کرتے ہیں، جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ سارا بوجھ ہم پر ہے، ہم جواب دیں خدا کے سامنے، بس قطع نظر اس کے کہ ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے یا نہیں، وہ ہمیشہ مستعد ہو کر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسی جماعتیں جن میں یہ نظام جاری ہیں وہ اللہ کے فضل سے سب شعبوں میں متوازن کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں کراچی کی ایک مثال ہے خدا کے فضل و رحم کے ساتھ، گزشتہ 10 سال سے مسلسل پورے استقلال اور ثبات قدم کے ساتھ ہر شعبے میں متوازن کام ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نظام جماعت کو جس طرح نافذ کرنا چاہیے تھا اس طرح خدا کے فضل سے وہاں کے امراء کو یک بعد دیگرے یہ توفیق ملی کہ وہ نافذ کرتے چلے جائیں اور عمومی نگرانی رکھیں۔ یہ مضمون ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے، اور قرآن کی روشنی میں میں اس کو مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا بھی کیا اور ٹھیک ٹھاک بھی کر دیا، اور اس کے بعد 7ویں دن ہم عرش پر استوا کر گئے، ہم عرش پر قرار پکڑ گئے۔ اب جہاں تک آرام کا تعلق ہے، خدا کے لیے تو آرام کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک انتھک وجود ہے۔ اس لیے اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ایک اچھا منتظم نظام کے ہر پہلو کو درست کر کے جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا وہ ایک بلند حیثیت اختیار کر جاتا ہے، وہ ان سب باتوں پر پھر ایک آفاقی نظر ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز کی سطح پر نیچے اتر کے پھر اس کو دخل دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو عرش پر بلند ہونا یا عرش پر استوا پکڑنا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ خدا اپنی تخلیق میں ایک کامل نظام پیدا کرتا ہے، اور جب وہ نظام جاری کر دیتا ہے تو اس کی نوک پلک درست کر کے اس کو اس طرح چلا دیتا ہے کہ پھر وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پھر یہ جس طرح انسانی سطح پر ہم سوچیں تو بھاگنے دوڑنے کی پھر ضرورت کوئی نہیں کہ اوہ ہو فلاں شعبہ ختم ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ نقص پڑ رہا ہے، فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ سارا نظام اپنی ذات میں ٹھیک ٹھاک درست ہو کر جاری و ساری ہو جاتا ہے، اور کوئی شور اس کا سنائی نہیں دیتا۔ یہ بہترین نظام کی تصویر ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھینچی ہے۔ وہ امراء جو اپنے ماتحت شعبوں کو
شروع میں محنت کر کے اور توجہ کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں اور جاری و ساری کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر اپنی توجہ منتقل کرتے ہیں ایک اور شعبے کی طرف، پھر ایک اور شعبے کی طرف، پھر ایک اور شعبے کی طرف، اور پھر رفتہ رفتہ جب سب نظام درست ہو جاتا ہے تو ان کو بھی خدا تعالیٰ کی طرح ایک عرش نصیب ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی سطح سے بلند سطح کا ایک عرش ہوتا ہے، اور وہ اپنی جماعت میں ایک ایسی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں جس طرح خاندان کا ایک بزرگ جس کے بچے اس کے لیے کام کر رہے ہوں اور بظاہر وہ بیچ میں کاموں میں ملوث نہ ہو، ان سے اوپر بالائی سطح پر بیٹھا نظارہ کر رہا ہو، لیکن در حقیقت یہ اس کی عمر بھر کی محنت، اس کا سلیقہ، اس کی عقل ہی ہیں جو اولاد میں اس قسم کی کام کی ہمت اور کام کا سلیقہ عطا کرتے ہیں۔ آپ بھی یعنی بحیثیت عمرا اس طرح کام کریں۔ تحریک جدید کا شعبہ مثلاً ہے، میں نے گزشتہ چند سالوں سے خاص طور پر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آخری وقت تک رپورٹیں نہیں آ رہی ہوتی، جب ان کو یاد دہانی شروع کروائی جاتی ہے تو گزشتہ یعنی تقریباً 2 مہینے یہ خطبے سے پہلے میں توجہ دلانی شروع کر دیتا ہوں، اور اس کے باوجود وقت پر رپورٹیں نہیں پہنچتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توجہ نہیں کرتے، کیونکہ جماعت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی اطاعت کی روح ہے، وہ توجہ ذرا دیر سے شروع کرتے ہیں، جب تک ان کو جگایا نہ جائے، ہوش نہ دلائی جائے، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم نے کیا کرنا تھا، اور پھر شرم مانے ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ وہ رپورٹیں پی ہی جاتے ہیں کہ خاموشی اختیار کر جو ہے ہی کچھ نہیں بیان کرنے کے لیے۔ بعض جگہ وہ دیر سے کام شروع کر کے وقت کے اوپر ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ تو افراتفری میں بھیج دیتے ہیں رپورٹ، اور کچھ وہ بعد میں بھیجتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے تو جلدی ڈالی ہوئی تھی، اب کہ ہم کیا کریں، پوری رپورٹ نہیں بن سکتی صحیح، کیونکہ سارا قصور یاد نہ لانے والے کا تھا کہ کیوں اس نے جلدی ڈالی کہ جلدی کرو، اب رپورٹ میں رکھنا رہ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی مثال وہی اس قصے والی ہے کہ ایک شخص کے ہاں کوئی مہمان آیا تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے دوپہر کا، تو تم بھاگ کر 2 آنے کی دہی لے آؤ، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، تو دہی کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ایک نیا ذائقہ پیدا ہو جائے گا، لیکن ذرا جلدی کرنا۔ اس نے کہا حضور میں اس میں ابھی آیا۔ خیر وہ چلا گیا، وہاں جا کے دہی والے کے پاس کھڑا ہوا، کچھ باتیں شروع ہو گئیں، وہ بھول ہی گیا کہ میں کس لیے آیا تھا، کافی دیر ہو گئی اس کو، اور جب اس کو یاد آیا تو پتہ لگا کہ کھانے کا وقت تو گزر چکا ہے، تو اس نے کہا پھر آج جاتے ہی نہیں، کل جائیں گے دوپہر کو جب کھانے کا وقت ہوگا۔ چنانچہ اس نے اندازہ لگایا کہ اب کھانے کا وقت ہوگا، مالک بیٹھنے والا ہوگا، اس نے 2 آنے کی دہی لی اور پلیٹ لے کے بھاگا، جب کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو ٹھوکر لگی اور زمین پہ جا پڑا اور دہی بھی گر گئی۔ تو مالک کو مخاطب کر کے اس نے کہا تہاڈی کالیاں نے ماریا، کہ تمہاری جلدی نے مروا دیا ہمیں، نہ تم جلدی کرتے، نہ میں گرتا، نہ یہ دہی ضائع ہوتی۔ تو 1 دن بعد بھی ابھی وہ جلدی تھی۔ تو ایسے تحریک جدید کے سیکریٹری جو افراتفری میں لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا مشکل ڈالی ہوئی ہے، اتنی جلدی ہم نہیں کر سکتے، اب خام رپورٹ ہے تو خام ہی صحیح، ان کی ایسی مثال ہے، لیکن ان کو اگلے سال بھی ہوش نہیں آتی۔ یہ صرف فرق ہے، وہ 1 دن بعد ہی صحیح، یعنی اگلے سال ہی اگر وقت کے اوپر رپورٹ بھیج دیں تو میں سمجھوں گا ان کی ان سے ملتی جلتی کچھ مثال تھی، لیکن وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے عمرا کا فرض ہے کہ آج سے ان کو جگائیں، آج سے ان کو کام کا سلیقہ سکھائیں، آج سے ان کی نگرانی شروع کریں، ان کو بتائیں کہ تم نے آئندہ سال فلاں وقت سے 1 مہینہ پہلے رپورٹ تیار کر کے مجھے پکڑانی ہے، اور اس میں لکھنا ہے کہ یہ اعداد و شمار اب تک رونما ہو چکے ہیں اور ان کے رونما ہونے کی توقع ہے، اور پھر آخری وقت میں پھر ٹیلی گرام کے ذریعے، فیکسز کے ذریعے آخری ہنگامی اطلاع پہنچائی جا سکتی ہے کہ ان اعداد و شمار کو درست کر لو، یہ باتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس پہلو سے جماعت کو بہت ضرورت ہے کہ اپنے نظام میں توازن پیدا کرے۔ بہت سی جماعتیں بہت اچھے کام کر رہی ہیں بعض شعبوں میں،
لیکن توازن نہ ہونے کی وجہ سے بعض شعبوں میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ بیان کرنے والی ہے کہ بارہا میں توجہ دلاتا ہوں لیکن معلوم ہوتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں۔ دعا کا مضمون ایسا ہے جو ساری انسانی زندگی کی دلچسپیوں پر حاوی ہے، اور عمومی دعائیں نہیں بلکہ خاص معاملات کے متعلق خاص توجہ سے دعا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس میں برکت ملتی ہے۔ اس لیے امراء محض نظام کے خشک نگران نہ بنے بلکہ ایک زندہ نظام کے زندہ نگران بنے، اور روحانی لحاظ سے ان کا دعا گو ہونا ضروری ہے، ان کا دعا پر ایمان رکھنا، کامل یقین رکھنا ضروری ہے، اور ہر مشکل کے وقت دعا کے ساتھ ان کو کام شروع کرنا چاہیے، اور دعا کے ساتھ مشکل کشائی کے لیے خدا کے حضور گرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کے ہر شعبے میں خدا کے فضل سے غیر معمولی برکت پڑے گی۔ جو لوگ دعا کے مضمون کو بھولتے نہیں ان کے کاموں میں بے انتہا برکت ہوتی ہے، اور اس پہلو سے میں نے مثلا تبلیغی میدانوں میں بھی دیکھا ہے جہاں امراء صرف خشک نظام قائم کرتے ہیں ان کے تبلیغی نظام میں برکت نہیں پڑتی، جہاں دعا گو امراء ہیں اور دعائیں کرتے بھی ہیں اور عاجزی کے ساتھ دوسروں کو بھی دعا کی تلقین کرتے رہتے ہیں، درخواستیں کرتے رہتے ہیں، ان کے ہاں غیر معمولی برکت پڑتی ہے۔ پس اپنے جماعتی نظام کو خشک مکینیکل دنیاوی نظام نہ بننے دیں، اس کو اپنے دعاؤں سے، اپنے آنسوؤں سے، اللہ کی محبت سے تر رکھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں حیرت انگیز برکتیں پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے وقت میں برکت پڑے گی، آپ کے کاموں کے پھلوں میں غیر معمولی برکت پڑے گی، ان کے ذائقے میں برکت پڑے گی، ان کی مٹھاس میں برکت پڑے گی، ان کے باقی رہنے کی صلاحیت میں برکت پڑے گی۔ بس یہ دو نصیحتیں میں آپ کو کرنی چاہتا ہوں، یعنی نظام جماعت کے لحاظ سے توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور خدا کے نظام سے سلیقہ سیکھیں، اور اس عرش کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہر اچھے منتظم کے مقدر میں ہوا کرتا ہے۔ وہ نظام مکمل کر دیتا ہے اور پھر عرش پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن آپ جس عرش پر بیٹھتے ہیں وہ خدا کے عرش کے قدموں میں رہے گا، اور جب تک دعا کے ذریعے اس کا خدا کے عرش سے تعلق قائم نہ ہو وہ عرش کامل نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کا عرش، اور وہ بے معنی اور بے حقیقت ہو جائے گا۔ بس اس مضمون کو سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کا حقیقی عرفان عطا کرے، اور اس عرفان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔